السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مہاجرین کو واپس پکڑ لانے کی کوششیں۔ مورخ ابن اسحاق نے ہجرت حبشہ کے بارے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ جب ہم حبشہ پہنچے تو ہم نے بہترین پناہ نجاشی کے یہاں پناہ لی۔ ہم اپنے دین کے متعلق بے خوف ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ ہمیں کوئی تکلیف نہ دی جاتی تھی، نہ ہمیں کوئی نامناسب بات سننی پڑتی تھی۔ قریش کو اس صورتحال کا پتہ چلا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نجاشی کے پاس 2 مضبوط جوان بھیجے جائیں، ان کے یہاں نجاشی کو مکہ سے بہترین تحفے بھیجے جائیں۔ چنانچہ مکہ سے جو بہترین چیز حبشہ جاتی تھی وہ عمدہ چمڑا تھا۔ قریشیوں نے بہت سا چمڑا اکٹھا کیا اور اسے بطور تحفہ بھیجا، اور یہ سارا مال و متاع عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن عاص کے ہاتھ روانہ کیا، اور انہیں نصیحت کی کہ یہ تحفے نجاشی اور اس کے لوگوں کو تو پیش کیے جائیں، اور درخواست کریں کہ کوئی تحقیق یا چھان بین کیے بغیر ہی مسلمانوں کو ہمارے سپرد کر دیں۔ یہ دونوں نجاشی کے پاس پہنچے اور انہوں نے تحفے پیش کیے اور کہا کہ تمہارے ملک میں ہمارے کچھ بے وقوف نوجوان بھاگ آئے ہیں، وہ اپنی قوم کا دین چھوڑ چکے ہیں اور تمہارا دین بھی قبول نہیں کیا۔ وہ کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں جس کے نہ ہم قائل ہیں اور نہ ہی تم۔ حدیث میں ہے کہ قریشی وفد نے طے کیا کہ وہ نجاشی کو مشورہ دیں کہ ان لوگوں کو بغیر کسی تحقیق اور چھان بین کے وفد کے سپرد کر دیا جائے، ان کے پاس دے دیے جائیں۔ لیکن جب بات نجاشی کے پاس پہنچی تو اس نے مشورہ نہ مانا اور کہا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لایا جائے تاکہ میں بذات خود ان کی بات سن سکوں۔ جب مسلمان نجاشی کے پاس حاضر ہوئے تو ان کی طرف سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کی۔ انہوں نے نجاشی کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی حقیقت بیان کی اور کفار کا طرز عمل بھی بتایا۔ نجاشی نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وحی میں سے کچھ پڑھنے کو کہا۔ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیت پڑھ کر سنائی۔ نجاشی سن کر رونے لگا اور اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے دربار کے پادریوں کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی خوب روئے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود مقدس کتابیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ پھر نجاشی نے قریش کے سفیروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ تعلیم اور عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیم ایک ہی منبع نور سے نکلی ہوئی ہے۔ جاؤ، چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں انہیں کبھی بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ جب وہ دونوں باہر نکلے تو عمرو بن عاص عبداللہ سے کہنے لگے، اللہ کی قسم کل میں ایسا حیلہ اختیار کروں گا جو ان کی کھیتی کو ملیہ میٹ کر دے گا۔ اگلے دن عمرو بن عاص پھر نجاشی کے پاس پہنچے، کہنے لگے، یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں بہت گستاخی کی بات کہتے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا، وہ آ گئے تو اس نے پوچھا، مسیح علیہ السلام کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ان کے بارے میں ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کی بھیجی ہوئی روح اور کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ نے جو کچھ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی زائد نہیں۔ پھر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ پھر نجاشی نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی اور مسلمانوں کو اپنے علاقے میں امن کے ساتھ رہنے کا موقف دیا اور قریش کے تحائف واپس کر کے انہیں ناکام و نامراد لوٹا دیا۔
قریش کی یہ چالیں ناکامی سے دوچار ہوئیں، مگر انہوں نے اس کا غصہ ان مجبور و بے بس مسلمانوں پر نکالا جو ان کے یہاں ظلم و ستم میں گرفتار تھے۔ البتہ اسلام کو اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ یہ دو عظیم افراد نجاشی اور عمرو بن عاص کے ایمان لانے کی راہ ہموار ہو گئی۔ آخر میں مولا کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ عمل صالح کی توفیق دے اور اپنے نبی کی سیرت سننے، سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دے۔ مولا کریم ہمیں اپنے دین اسلام پر قائم و دائم رہ کر اس کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔